ہماری گفتگو عارف باللہ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہ محترم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیزو، اس وقت ملک کے جو تشویشناک حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہر شعور رکھنے والا جانتا ہے کہ مسلمان اسلام اور اسلامی شعائر کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی فسادات ہوتے تھے، کچھ دکانیں جلتی تھی، کچھ مکانات میں آگ لگ جاتی تھی، کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کے زخم بھر جاتے تھے۔ لیکن اب شرعی احکام اور شعائر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسلامی حجاب پر، نماز جمعہ کھلے میں ادا کرنے پر، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ نیز اس طرح کے کئی ایک مسائل جن کا اسلامی تشخص سے تعلق ہے، برابر ان پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور ماحول کو زیادہ سے زیادہ زہریلا اور گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں دا کشمیر فائل کے نام سے کشمیری پنڈتوں سے متعلق ایک فلم بنا کر پورے ملک کے اندر دکھلائی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر اشتعال پیدا ہو۔ یہ حالات برابر چل رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں یا اس کا احساس نہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے، جو لوگ دانشور کہلاتے ہیں یا اپنے آپ کو فکر مند سمجھتے ہیں، سوائے قائدین کو، علماء کو، اکابرین کو کوسنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ ان سے کہنا چاہوں گا کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال پر توجہ دیں، اپنے اعمال پر غور و فکر کریں کہ وہ کیا اعمال کر رہے ہیں، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے گامزن ہیں، وہ سیرت پر کتنے گامزن ہیں، وہ کتنے عمل کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ کیا اعمال کر رہے ہیں، کتنے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ علماء کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو اس موقع پر کرنا کیا چاہیے، اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ آج میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کرنے کے 3 کام ہیں۔ سب سے پہلے اپنے سے مخاطب ہوں، پھر اپنے اہل خانہ سے، احباب سے، اہل محلہ سے، اہل شہر سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے، ملنے جلنے والوں سے، اور پورے ملک کے لوگوں سے، جہاں تک یہ آواز پہنچ سکتی ہے۔ میرے خیال میں 3 کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ پہلا کام، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرو۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کمزور مت پڑو، رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، ایمان تمہارے اندر مضبوط ہو، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو تو یقینی طور پر تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں سربلندی ملے گی۔ اور اللہ کا جو اعلان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے فیصلے میں، طریقے میں کوئی رد و بدل نہیں پاؤ گے۔ جو ضابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ کے قانون میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ نہیں کہ صبح کو قانون کچھ تھا، شام کو کچھ ہے، اگلی صبح کچھ ہے، اور دوپہر کو کچھ تو شام کو کچھ۔ لہذا یہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور مت پڑو، بزدل مت بنو، دل کے اندر قوت پیدا کرو۔ موت ایک مرتبہ آنی ہے، اپنے وقت کے اوپر آنی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ایمان کی بنیادی چیزوں میں یہ بات شامل ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی عمر متعین کر کے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب مرنے کا وقت متعین آ جاتا ہے تو نہ تو ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی آدمی چھپ کر بیٹھے گا تو موت وہاں بھی پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے موت تو آنی ہے، ہر ایک کی آنی ہے، اپنے وقت پر آنی ہے، صرف ایک مرتبہ آنی ہے۔ لہذا موت کے خوف سے آدمی کا ہر وقت ڈرتے رہنا، دل کو کمزور کرنا، یہ ایمانی قوت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ ان کو برچھی لگتی تھی تو کہتے تھے رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کریں۔ سب سے پہلا کام کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں۔
جلوت اور خلوت کی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، جھوٹ مت بولیں، سچ بولیں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں ادا کریں، غریبوں کی مدد کریں، نمازوں کا اہتمام 100% ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جو ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو بدعمالیاں ہیں، ان سے توبہ کریں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو ان خرابیوں سے روکیں، ماحول کے اندر سے خرابیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کی مدد تقوی اور صبر کرنے والوں کے اوپر ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی اسی تقوی اور صبر کے اوپر مدد کی گئی۔ اپنے اعمال کو درست کریں، اخلاق کو درست کریں۔ دوسرا کام یہ کہ دوسری چیز کہ ایک تصویر اسلام کی اور مسلمانوں کی وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے دنیا والوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ متشدد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، بد اخلاق ہیں، قاتل ہیں، خونی ہیں، خوخار ہیں، اور ایک اسلام کی اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر وہ ہے جو ہمیں اسلام نے سکھلائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، جن پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین قائم تھے۔ ہم امن پسند ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے مددگار ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والے ہیں، ہمدردی کا معاملہ کرنے والے ہیں، اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں۔ دوسروں کے پروپیگنڈے کے ذریعے، غلط تشہیر کے ذریعے، فرضی فلموں کے ذریعے مسلمانوں کے تشدد، دہشت گردی اور ان کے خونخوار ہونے کا جو تصور ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے، تقریروں سے یہ زائل نہیں ہوگا، یہ عمل سے زائل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو پریشانیاں آئی ہیں، جو لالے پڑے ہیں، زندگی میں کھانے پینے کی جو چیزوں کی دشواریاں آئی ہیں، اس موقع پر جن مسلمانوں نے اپنے اسلامی اخلاق کا اور انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا اثر ان برادران وطن کے اوپر بھی پڑا ہے، اور اسی طرح اپنے ہم وطن لوگوں میں جو اپنے مسلک سے الگ اختلاف رکھنے والے لوگ تھے، ان کے اندر بھی احساس پیدا ہوا ہے، اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی ہم جو ان کے بارے میں سمجھتے تھے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا، اسلامی تعاون کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو طریقہ زندگی میں اگر ہمارے ہمیشہ زندہ رہے گا، ہم نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے محبت سے جواب دیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہمیں محبت کا پیغام عام کرنا ہے، محبت کا پیغام بڑھانا چاہیے، ہمیں کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے خلاف اور آواز اٹھا رہی ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنی قوت بازو اور اپنے قوت ایمانی کی بنیاد پر کرنا ہے، اس لیے اپنے اعمال کو اور اخلاق کو درست کریں، دل کے اندر ہمت پیدا کریں۔ دل کا خوف اور بزدلی کیسے دور ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کی بنا پر جو دل میں کمزوری آ گئی، خوف بیٹھا ہوا ہے، ہم دہشت کے شکار ہو گئے ہیں، یہ چیز ہمارے دور کرنے سے کیسے دور ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس موقع پر ایک اور حدیث یاد آئی ہے کہ جہاں سے جس راستے سے یہ کمزوری آئی ہے اسی راستے سے اس کو دور کیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے جو پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے اور آج کے حالات پر بالکل صادق آتی ہے، بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، وہ وقت آئے گا جب دنیا کی ساری قوتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان پر کھانا کھانے والی جماعت ایک دوسرے ساتھی کو بلاتی ہے۔ آؤ، یہ ڈش بہت لذیذ ہے، یہ سالت بہت عمدہ ہے، یہ چیز بہت اچھی ہے، یہ بہت ذائقہ دار ہے، یہ بہت مزیدار ہے، ذرا یہ لے لو۔ اس طریقے سے تم لقمہ تر بنو گے اور ساری قوتیں تمہارے خلاف متحد ہو کر تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی فرما رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں شوکت تھی، قوت تھی، دبدبا تھا، 1 مہینے کے فاصلے تک ان کا رعب پہنچا ہوا تھا۔ کہنے لگے حیرت سے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس وقت یا رسول اللہ ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے، بہت قلیل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیرون،
نہیں تم لوگ اس وقت تعداد میں بہت ہوں گے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ اور جھاڑ جھنکاڑ کی ہوتی ہے۔ اتنی مقدار ہوتی ہے کہ پانی کی پوری سطح اس کے اندر چھپ جاتی ہے، لیکن نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے۔ وہ بہاؤ سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، وہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ پانی کا بہاؤ جدھر بہائے لے جا رہا ہے، بہتے چلے جا رہے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہی حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز آئی تو ٹکرا گئے، نشیب آیا تو نیچے گر گئے۔ اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی، تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن سیلاب کے اندر جو پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ ہوتا ہے، وہی حیثیت ہماری ہو جائے گی۔ فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس زمانے میں سنیے، غور سے سنیے، جو حالات ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کہاں سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے، کس وجہ سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ ہمارے اعمال کی بنا پر اوپر سے ہو رہا ہے، آسمان سے ہو رہا ہے، رب العالمین کے دربار سے ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے، تمہارا خوف ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ بزدلی کہاں سے آئے گی، کیوں آئے گی، کس وجہ سے آئے گی؟ آپ نے فرمایا دو سبب ہوں گے، دو وجوہات ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، یہ دو اسباب ہیں جو بزدلی لانے والے ہیں، دل میں کمزوری پیدا کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو اسباب دل میں کمزوری اور بزدلی لانے والے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے۔ اسی کو میں نے کہا کہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ کراہیت الموت جس کو کہتے ہیں، موت سے ڈرنا، دہشت زدہ ہو کر بیٹھنا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، ارے جو مقدر میں لکھا ہوگا ہو کر رہے گا، اور جس وقت لکھا ہے اسی وقت میں ہوگا۔ لیکن اس خوف سے ہم اپنی روح کو فنا کیے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر پھلا کر بیٹھ جائیں، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ فرمایا موت کی کراہیت دل سے نکالو، موت کا خوف دل سے نکالو۔ اور دوسرا سبب حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہی ہے کہ نیند ہمیں پیاری ہے، نماز ہمیں پیاری نہیں ہے، سود ہم لیں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، بے ایمانی ہم کریں گے، وعدہ خلافی ہم کریں گے، مکاری ہم کریں گے، خیانت ہم کریں گے، وارثوں کا حق ہم ماریں گے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائیں گے، بے ایمانی ہم کریں گے۔ کیوں؟ چار پیسے کی خاطر، تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت کی خاطر، یہی ہے حب الدنیا۔ اس لیے یہ تمام کام چھوڑنے ہوں گے، یہ تمام مکاریاں چھوڑنی ہوگی، یہ تمام برے اعمال چھوڑنے ہوں گے، تبھی اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے مال جو تم نے سمیٹ کر رکھے ہیں، تمہاری تجارت، جس تجارت کے منڈا پڑنے کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے، جس تجارت کا ختم ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے، تمہارے مکانات جو تم کو بہت پسند ہیں، یہ تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے اور قربانی دینے سے زیادہ پیارے ہو جائیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، کھلی ہوئی ہیں، واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف فریاد کرنے سے اور حالات کا شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے اندر قوت پیدا کریں، جن راستوں سے یہ کمزوری آ رہی ہے ان کو ختم کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ وہاں تو ایمان اور اعمال کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، ایمان والوں کے امتحانات ہوتے ہیں، ہاں ایمان والوں کے امتحانات ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر بھی حالات آئے ہیں، غزوہ احد میں حالات آئے ہیں، غزوہ حنین میں حالات آئے ہیں،
اور آپ ہی کے اوپر نہیں، پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر بھی حالات آئے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، زلزلے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے امتی کہنے لگے آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ جھنجھوڑا گیا، فاقوں میں مبتلا کیا گیا، خوف میں مبتلا کیا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف میں مبتلا کریں گے، والجوع، فاقے میں مبتلا کریں گے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی میں مبتلا کریں گے، والانفس، جانوں کے نقصان میں مبتلا کریں گے، والثمرات، پیداوار کی قلت کے ذریعے آزمائیں گے۔ یہ سارے امتحانات ہماری طرف سے ضرور آئیں گے تمہارے اوپر، لیکن یہ امتحان ہوگا، اور امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، اس امتحان کے اندر کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے معنی صرف مصیبت کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ مصیبت ہو یا راحت ہو، ہر حال کے اندر دین کے اوپر جمے رہنا، ہر طاعت کو اختیار کرنا، ہر معصیت سے اپنے نفس کو روک کر رکھنا، اور جو بھی حالات آئیں ان کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر ان کو برداشت کرنا، شکوہ نہ کرنا، یہ ہے صبر کا مجموعہ۔ صبر طاعت کے اوپر، صبر معصیت سے بچنے کے لیے، اور صبر مصیبت کے اوپر۔ جہاں یہ صبر کی تینوں قسمیں پائی جائیں گی، فرمایا وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن کا شیوہ یہ ہے، جن کا طریقہ یہ ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور عام رحمت بھی انہی کا حصہ ہوتا ہے، اور یہی سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو بدلے میرے بھائیو، یہ ہے کھلا ہوا راستہ۔ سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی جلوت، اپنی خلوت کی زندگی کو ٹھیک کریں، یہاں تنہائیوں میں بیٹھ کر کیے جانے والے گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے دل و دماغ کو پاک کریں، خیالات کو گندگی سے بچائیں، اعمال کو درست کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں، اللہ کا نام لیں، اس کا ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سب سے اخیر میں دعا کا ذکر کیا ہے۔ صرف قنوت نازلہ پڑھنے سے، صرف آیات کریمہ کا ختم کرنے سے، اور صرف حسن حسین پڑھ کر دعا کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات بدلیں گے اپنے آپ کو بدلنے سے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم اپنے کو بدلیں گے تو سب کچھ بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے اعمال اور اخلاق کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بدلیں گے، وہی دعا وہی قبول کرنے والا ہے، لیکن دعاؤں کو کرنے کے ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ صرف دعاؤں پر اکتفا نہ کریں، دعائیں بھی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور درمیانی عشرہ بھی ختم ہو چکا ہے، آخری عشرہ چل پڑا ہے۔ اس میں دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر آخری شب کے اندر اٹھ کر جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو میں روزی دوں، ہے کوئی مبتلائے مصیبت جس کو میں عافیت دوں۔ ایک ایک ضرورت کو لے کر اعلان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پکارتا ہے اپنے بندوں کو، اور یہ بھی اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، آگے بڑھو، اے بدی کے طلبگاروں پیچھے ہٹو، تھم جاؤ، رک جاؤ۔ یہ آوازیں آتی ہیں، اگرچہ ہم اپنے کانوں سے نہیں سنتے، لیکن اللہ کے سچے رسول نے ان ساری آوازوں سے ہمیں متعارف کرایا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ باتیں ہمیں بتلائی ہے۔ یہ راتیں آ رہی ہیں
اور چل رہی ہے۔ رمضان کی ہر رات قیمتی ہے اور آخری عشرے کی راتیں، اور ان میں بھی طاق راتیں جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جو وہ چل رہی ہیں اور کچھ آ رہی ہیں، سال میں ایک مرتبہ آنے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان اوقات کی قدر کر لیں، راتوں کو اٹھیں، جاگیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو بھی ابھی تک آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں، اجمالی طور پر پھر ان کا اعادہ مختصر سا کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں۔ دوسری چیز، برادران وطن اور پڑوسیوں کے سامنے اپنے اسلامی اخلاق اور کردار کی وہ تصویر پیش کریں جو مسلمانوں کی حقیقی تصویر ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، تاکہ ان کے ذہن کو گندگی اور زہر سے بھرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا عملی توڑ ہو۔ دل کو مضبوط رکھیں۔ تیسری بات یہ کہ دل کو مضبوط رکھیں، خوف و دہشت کو دل سے نکالیں، موت کا خوف دل سے نکالیں۔ مرنا برحق ہے، اپنے وقت پر موت آئے گی اور صرف ایک مرتبہ آئے گی، کوئی موت کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے ڈر سے ہم گھر کے اندر بیٹھے کانپتے رہیں، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ خود حفاظت شریعت نے ہمیں اور قانون نے ہمیں حق دیا ہے، ہم کو یہ حق دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ حالات ایسے آ جائیں کہ ہماری جان و مال کے اوپر حملہ ہو جائے تو ہم بزدل بن کر گھر میں نہ بیٹھے رہیں۔ ہم امن و امان کے محافظ ہیں، ہم امن پسند ہیں، امن چاہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی امن کے خلاف اقدام نہیں کریں گے، امن پسندی کا اظہار کریں۔ لیکن اگر ہماری جان و مال، عزت و آبرو کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو صرف نعرہ تکبیر نہ لگائیں، چھت کے اوپر چڑھ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، جو اسباب فراہم ہوں ان کے ذریعے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر کہوں گا، موت تو آئے گی، عزت کے ساتھ آئے گی، موت آئے گی، اپنے وقت کے اوپر آئے گی، لیکن دلوں میں بزدلی بٹھا کر، کمزوری بٹھا کر اپنے کو دوسروں کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے تمام طریقوں کو اپنانے کی اور بدعات اور رسومات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔